الحمدللہ کفا والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج وقال اللہ تبارک وتعالی هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وقال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، ہم لوگ ابھی جس مہینے میں چل رہے ہیں اس کی کچھ آخری ایام میں ہم داخل ہیں، اور یہ مہینہ اسلامی اعتبار سے سال کا آخری مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا اسلامی اعتبار سے سال کا وہ پہلا مہینہ ہوگا، جس کا نام ہے محرم الحرام، اور ہم لوگ ابھی جس مہینے میں ہیں اس کا نام ہے ذی الحجہ۔ آج کتنی تاریخ ہے؟ اور دونوں تاریخ سیم چل رہی ہے اس مہینے میں۔ جولائی کی بھی 29 تاریخ ہے، اور ذو الحج یعنی ذی الحجہ کی بھی 29 تاریخ ہے۔ چاند ہونے کا آج بھی امکان ہے، 30 تاریخ کا بھی ہو سکتا ہے مہینہ۔ اب اس کے بعد جو مہینہ آئے گا، جو تاریخ آئے گی، وہ بہت ہی اہم ہوگی۔ عالم اسلام میں محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی شان آن بان کے ساتھ لوگ جانتے ہیں، اور مانتے بھی ہیں اور مناتے بھی ہیں۔ اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو پھر اس وقت ممبر و محراب سے اس مہینے کے عنوان پر بہت لمبی چوڑی تفصیلی تقریریں بھی ہوتی ہیں، اور لوگ اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب چونکہ اللہ نے چاہا تو وہ مہینہ ہمیں ملنے ہی والا ہے انشاءاللہ، تو ہم اس پر اسلامی تاریخ پر کچھ بات کرتے ہیں۔ اس لیے جو حضرات بیٹھے ہیں وہ ہوشیاری کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ کچھ تاریخ کی باتیں ہوں گی۔ پچھلے جمعے میں بڑے آسان موضوع پر خطاب تھا۔ کیا موضوع تھا معلوم ہے؟ دعا کے عنوان پر خطاب تھا۔ ابھی کا جو عنوان جو میں نے 3 آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ان آیات کے مناسبت سے ہم عالم دنیا کی تاریخ، عالم انسان کی تاریخ، اور پھر اسلامی تاریخ پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی بھی آئیں گی جو ہم اور آپ کے مطالعے میں کبھی بھی نہیں گزری ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ کوئی نئی بات ہے، مگر زمانے کے مورخین اور محدثین نے کتابوں میں وہ باتیں لکھی ہیں جس کو ہم اور آپ پڑھے نہیں یا پڑھتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189، اس میں اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الأہلة، نبی جی لوگ آپ سے چاند کے متعلق آ کر سوال کرتے ہیں۔ قل، تو آپ کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کے وقت کے پہچاننے کے لیے ہے
اور خاص طور پر حج کے ایام اور حج کے مہینے پہچاننے کے لیے یہ چاند ہے۔ تو چاند کے متعلق لوگوں نے سوال کیے تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ کائنات کے انسانوں کے ڈیٹ اور تاریخ یاد رکھنے کے لیے اور خاص طور پر حج کے ایام اور حج کے زمانے پہچاننے کے لیے یہ چاند کا نظام اللہ نے چلایا ہے۔ نمبر 2، دوسری آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 5۔ اس میں اللہ فرماتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشن اور چمکدار بنایا اور جس نے چاند کو منور بنایا اور اس نے چاند کے لیے منزلیں طے کی ہے تاکہ تم سالوں کی گنتی، مہینوں اور دنوں کی گنتی معلوم کر سکو۔ دیکھیں اس میں بھی اللہ نے تاریخ بتائی ہے، پہلی آیت میں بھی اللہ نے تاریخ بتائی، دوسری آیت میں بھی اللہ نے تاریخ کے طرف اشارہ کیا۔ تیسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہیں۔ 12 کتنے ہیں؟ 11 11 اور 12 مہینوں کی گنتی 12 ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ یہ گنتی اللہ نے کب سے طے کی ہے 12 مہینوں کی؟ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے آسمان اور زمین فٹ کیا ہے تب سے اللہ پاک نے یہ نظام چلایا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے محترم ہے، وہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن یہاں بھی اللہ نے 12 مہینوں کی تاریخ بتلائی۔ یہ تاریخ کا وجود کب سے ہے؟ آسمان اور زمین جس دن اللہ پاک نے فٹ کیا ہے اسی دن سے یہ تاریخ اللہ پاک نے 12 مہینوں کی فٹ کر دی ہے۔ اب ہم لوگ جو مہینے گنتے ہیں نا، جنوری، فروری، مارچ اینڈ دسمبر تک جو ہم لوگ گنتے ہیں 12 مہینے، یا عربی کے اعتبار سے ہم لوگ محرم، صفر، ربیع الاول، پھر اینڈ ذی الحجہ تک ہم لوگ گنتے ہیں، اخیر ذی الحجہ تک، یہ 12 مہینے ہی ہیں، چاہے انگریزی اعتبار سے ہو چاہے عربی اعتبار سے ہو، یہ 12 ہے۔ انگریزی اعتبار سے 12 مہینے یہ کون لوگ مانتے ہیں اور کس نے اس کو وجود میں لایا، اور عربی اعتبار سے 12 مہینے یہ کون لوگ مانتے ہیں اور اس کا وجود کب ہوا۔ یہ تو بعد کی باتیں ہیں سب، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے 12 مہینوں کی گنتی آسمان اور زمین میں کو جس دن میں نے فٹ کیا، بنایا، سجایا، فٹ کیا، اسی دن سے اللہ پاک نے 12 مہینوں کی گنتی بھی دنیا میں فٹ کر دی۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ تاریخ کی ابتدا کب سے ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولتے بھی رہیے اور مسکراتے بھی رہیے۔ کب سے ہے؟ آسمان اور زمین کے تخلیق کے دن سے ہی تاریخ کی ابتدا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں سن 2022، یہ 2022 لفظ کس نے بنایا؟ یہ کب سے چلا ہے؟ سن 1443 ہجری، یہ کب سے چلا ہے؟ جبکہ اللہ فرماتا ہے 12 مہینوں کی گنتی آسمان اور زمین کے تخلیق کے دن سے ہی فٹ ہو چکی، لیکن سن 2022 جو آیا ہے، اب سن 1 عیسوی سے ابھی 2022 آیا ہے۔ سن 1 عیسوی سے پہلے کیا تھا؟ سن 1443 ہجری، 1 ہجری سے پہلے مسلمانوں کے پاس کون سی تاریخ تھی؟ 1 ہجری سے پہلے مسلمانوں کے پاس کون سی تاریخ تھی؟ دیکھیے اب تاریخ کی تاریخ بتاتے ہیں ہم، ایک تو یہ تاریخ بتانا اور ایک ہے تاریخ کی تاریخ بتانا کہ تاریخ کا وجود کب ہوا۔ اب دیکھیں گے اقوام عالم کی نگاہ میں بنیادی اعتبار سے آسمان اور زمین کے درمیان تاریخ کی 2 حیثیت ہے۔ نمبر 1 عالمی تاریخ، نمبر 2 انسانی تاریخ۔
عالمی تاریخ کوئی نہیں بتا سکتا اللہ کے علاوہ. یہ ایک ایسی تاریخ ہے جو انسان کے پاس اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے. عالمی تاریخ کا مطلب یہ ہے آسمان کب بنا ہے اس کی کوئی ڈیٹ معلوم ہے، زمین کب بچھائی گئی اس کی کوئی تاریخ معلوم ہے، سورج اور چاند کب لٹکائے گئے اس کی کوئی ڈیٹ ہے، دنیا اللہ نے کیسے بنائی، کیسے اللہ نے فٹ کیا، اس کی کوئی تاریخ مخلوق کے پاس ہے. تو اس کو کہتے ہیں عالمی تاریخ، عالم دنیا کی تاریخ. دنیا کے وجود کی کوئی تاریخ مخلوق کے پاس نہیں ہے. انسان تو دور کی بات، انسان تو بعد میں پیدا ہوا، انسان سے پہلے بھی نہ معلوم دنیا میں کیا تھے. کسی کے پاس اس کی تاریخ نہیں. دوسری تاریخ ہے تاریخ انسانی. تاریخ انسانی کا مطلب یہ ہے جس طرح ہم اور آپ مسلمان انسانی تاریخ کب سے مانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے مانتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہم سب سے پہلے انسان مانتے ہیں. ان سے پہلے انسانی کوئی تاریخ نہیں تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی دنیا شروع ہوئی کہ آپ پہلے بنائے گئے، پھر آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں سے اللہ پاک نے پوری کائنات کو وجود میں لایا. تو انسانی تاریخ ہم مسلمان یہ مانتے ہیں. پتہ نہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ انسانی تاریخ کیا مانتے ہیں، میں وہ بھی پڑھا نہیں ہوں. تو ایک ہے عالم دنیا کی تاریخ جو کسی کو پتہ نہیں اللہ کے علاوہ، اور ایک ہے عالم انسان کی تاریخ جو ہم اور آپ مانتے ہیں. اس پر میں آپ کو ایک چھوٹی کتاب کا پتہ دیتا ہوں، اگر آپ خرید کر پڑھ لیں یا منگوا لیں کہیں سے. کتاب کا نام ہے آدم سے محمد تک. یہ کتاب کا نام ہے، کیا نام ہے؟ چھوٹی کتاب ہے، 150 صفحے کی غالباً ہوگی کتاب، اتنی پتلی سی اتنی چھوٹی. آدم سے محمد تک، اس میں موٹا موٹی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مل جائیں گے. سیرت کی بڑی بڑی کتابیں پڑھیں گے تو بھی تاریخ مل جاتی ہے، لیکن میں نے یہ چھوٹا پتہ دیا ہے. اس کتاب کو پڑھیے، پڑھ کر دیکھیے، اس سے پتہ چلے گا انسانی دنیا کی تاریخ. ایک چیز یہ ہو گئی، انسانی دنیا میں بھی یہودی لوگ، چونکہ اسلام سے بہت قبل یہودیوں کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ. یہودی لوگ تاریخ کی ابتدا کیسے مانتے ہیں؟ دیکھیے کتابوں میں مورخین نے یہ بات لکھی ہے جو میں نقل کر رہا ہوں، یہ صرف ہمارے علم میں آ جائے. چونکہ پڑھنے کا تو ہم کو اتنا گہرائی کے ساتھ موقع نہیں ملتا ہے، نا اتنی کتابیں دستیاب ہیں سب کے پاس. تو ممبر و محراب سے اگر کوئی بتانے والا ہے معقول تو سن لینا چاہیے کبھی اہتمام کے ساتھ. یہودی لوگ تاریخ کی ابتدا سلیمان علیہ السلام کے فلسطین میں تخت نشینی اور ان کے یعنی سلیمان علیہ السلام کے ایک عظیم پرشکوہ واقعے سے اس کی تاریخ کی ابتدا مانتے ہیں یہودی لوگ. سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی، آپ کی بادشاہی، چونکہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی بے مثال بادشاہت تھی. بے مثال کا مطلب اس کی کوئی مثال نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے، پروردگار مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد اور کسی کو نہ ملے. اور ہوا ایسا، آج تک چل رہا ہے، وہ ریکارڈ ٹوٹے گا نہیں کبھی، ورنہ پیغمبر کا معجزہ چیلنج میں آ جائے گا. سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی، چرند و پرند پر بھی آپ کی حکومت تھی، یہاں تک کہ ہوا پر بھی آپ کی حکومت تھی. قرآن میں اللہ پاک نے اس کا ڈیٹیل بیان کیا ہے. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور آپ کی تخت نشینی سے یہودی لوگ تاریخ کی ابتدا مانتے ہیں. اور انہوں نے ہفتے میں عید کا کون سا دن بنایا ہے؟ کون سا دن؟ سنیچر کو. یہودیوں نے سنیچر کا بنایا. نمبر 2، دوسرا عالمی قوم جو مشہور ہے زمین پر وہ ہے عیسائی. عیسائی لوگ اپنے تاریخ کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے اعتبار سے انسانی دنیا 2 حصے میں تقسیم ہوئی ہے. ایک ہے عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو عقیدے کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں یا ہمارے
کچھ بھی ہے مذہبی اعتبار سے، اور ایک ہے مسلمان جو اللہ کا ایک نبی اور رسول صاحب شریعت اور صاحب کتاب مانتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے انجیل عطا فرمائی ہے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، آپ کی ولادت سے عیسائی لوگ تاریخ کی ابتدا کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک عام انسانی تخلیق اور پیدائش کے سسٹم سے ہٹ کر ہوئی ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے آپ پیدا ہوئے۔ عیسائی لوگ یہاں گھٹنا ٹیکے اور کہنے لگے یہ انسان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان پیدا ہونے کا ذریعہ ماں باپ ہے، مرد اور عورت ہے، یہاں تو صرف ماں ہے، باپ کہاں ہے؟ تو کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا مانا کہ مانتے ماں تو ہے حضرت مریم علیہ السلام، باپ ہے اللہ۔ یہ عقیدہ بن گیا ان کا۔ اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ لوگ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مسلمانوں نے اس کو اسلامی نقطۂ نظر سے اور نبی کی خبر سے اور قرآن کی آیات سے یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اپنی قدرت سے، جبکہ مثالیں کائنات کے اندر موجود ہے کہ سسٹم کے علاوہ بھی تخلیق ہو سکتی ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کہاں سے پیدا ہوئی؟ چٹان سے۔ چٹان سے کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے جانور کا؟ تو اللہ ہے، اللہ سسٹم کا پابند نہیں ہے، سسٹم تو چلایا ہے لیکن اللہ سسٹم کا پابند نہیں ہے، وہ بڑی قدرت کا مالک ہے، با اختیار ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے کرے۔ دو چٹان کے بیچ سے گابھن اونٹنی نکال دے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دے، وہ چاہے تو انگلی سے پانی کا فوارہ جاری کر دے۔ ہوا ہے یہ سب۔ تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تاریخ ماننا شروع کیا، اور اسی کو کہتے ہیں سن عیسوی، سن 2022 عیسوی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آج تک کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2022واں سال۔ سمجھ گئے؟ 2022واں سال۔ اب یہاں ہم تھوڑی دیر رک جاتے ہیں۔ رومی لوگ، یہ تو عیسائیوں کی بات ہو گئی، رومی لوگ سکندر فاتح اعظم، ایک بادشاہ گزرا ہے، معلوم ہے اس کی تاریخ کوئی پڑھے؟ سکندر فاتح اعظم، ان کی ولادت سے روم کے لوگ اپنی تاریخ مانتے تھے اور لکھتے تھے۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی بھی تاریخ ہے، وہ ایک الگ ڈیٹیل ہے، اس پر ابھی نہیں جاتے ہیں۔ مگر اسلام نے تاریخ کا ایک ایسا تصور پیش کیا ہے جس میں عقل انسانی حیران ہے۔ انسانی دنیا میں تاریخ اقوام نے اس طرح طے کی ہے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، رومیوں نے، لیکن قرآن یوں کہتا ہے ہم نے تاریخ فٹ کیا ہے آسمان اور زمین کے تخلیق کے دن، مگر اس کی شکل کیا تھی کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبے زمانے کے بعد یہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلام آئے کائنات میں، آپ بھی گزر گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ بھی خلافت ہوئی، آپ بھی گزر گئے، زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا، ان کی بھی ابتدائی دور گزرا، اس کے بعد تاریخ کا ایک سسٹم ہوا، اس کے بعد تاریخ کا ایک سسٹم ہوا۔ بیچ میں ایک گہری بات اور سمجھ لیجئے جو بالکل دماغ سے اوپر جائے، جو ہم کبھی سنے نہیں یا تو پھر پڑھے نہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تاریخ، دنیا کی تاریخ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ سیرت نگار، جنہوں نے سیرت لکھی ہے نبی کی، ان کے نزدیک، یا جنہوں نے تاریخ لکھی ہے انسانوں کی، ان کو نزدیک، تو اس کو ہم اس طرح کہتے ہیں سیرت نگاروں کی نگاہ میں یا مورخین کی نگاہ میں تاریخ کی 3 حیثیت ہے۔ تاریخ کی 3 حیثیت ہے۔ نمبر 1، قرون ثلاثہ کہتے ہیں 3 زمانے، قرون ثلاثہ، قرون اولا، قرون وسطی، قرون متاخرہ۔ خالی سنتے جائیے گا۔
قرون اولا، قرون وسطی، قرون متاخرہ، یہ مورخین نے اور سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ دیکھیے اس حدیث میں 3 زمانوں کی خبر دی ہے۔ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، نبی فرماتے ہیں، اس کے بعد والے کا ہے، پھر اس کے بعد والے کا ہے۔ 3 زمانہ، اس کو کہتے ہیں قرون ثلاثہ، قرون اولا، قرون وسطی، قرون متاخرہ۔ نبی فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، میری ولادت سے میری جب تک میں حیات سے رہوں، سب سے بہتر زمانہ۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ محدثین فرماتے ہیں بعد کے زمانے سے مراد صحابہ کا زمانہ، کہ رسول کے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کا زمانہ جب تک رہا وہ بہتر زمانہ ہے، نبی نے اس کی خبر دی۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ، یعنی جب تک تابعین زندہ رہے۔ اب بتاتا ہوں صحابی اور تابعی کس کو کہتے ہیں۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں نبی کو دیکھا ہو، اب وہ جتنے دنوں تک بھی وہ سلسلہ چلا تب تک وہ بہترین زمانہ ہے، اور یہ دوسرا زمانہ ہے نبوت کے بعد۔ تیسرا زمانہ ہے تابعین کا۔ تابعین اس کو کہتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں کسی صحابی کو دیکھا ہو، اس کو کہتے ہیں تابعین کا زمانہ۔ تو ان تینوں زمانے کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ تو زمانے کی تاریخ ایک یہ بھی ہے، ایک تاریخ نبوت، تاریخ صحابہ اور تاریخ تابعین۔ یہ 3 تاریخ کا تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس کی ڈیٹیل اور تفصیل بخاری کی شرح لکھنے والے ایک بہت بڑے کائنات کے محدث جس کا نام ہے ابن بطال۔ کیا نام ہے؟ نام بھی سنتے تو حیران ہو جاتے ہیں، ابن بطال۔ انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی اور انہوں نے یہ قرون ثلاثہ کی ڈیٹیل لکھی ہے، زمانہ نبوت، زمانہ صحابہ، زمانہ تابعین۔ اب آگے کی بات سنیے۔ قرون اولا تاریخی اعتبار سے مورخین نے اس کو 3 زمانوں میں اور طے کیا ہے کہ پہلا زمانہ کس کو کہتے ہیں، دوسرا زمانہ کس کو کہتے ہیں، اور تیسرا زمانہ کس کو کہتے ہیں۔ قرون اولا، قرون اولا کہتے ہیں اول سے لے کر سلطنت روما غربیہ کے زوال تک۔ یہ ایک مستقل تعریف ہے، سلطنت روما غربیہ کس کو کہتے ہیں۔ اب اس پر ایک پھر ڈیٹیل الگ ایک چیز ہے، لیکن وہ موضوع گڑبڑ ہو جائے گا۔ ہم صرف 3 چیزیں موٹا موٹی بتا رہے ہیں، اس کے لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں۔ تو قرون اولا یعنی پہلا زمانہ کہتے ہیں سلطنت روما غربیہ کے زوال تک، اور قرون وسطی کہتے ہیں سلطنت روما غربیہ کے زوال سے آل عثمان کے فتح قسطنطنیہ تک، یہ دوسرا زمانہ ہے۔ اور تیسرا زمانہ قرون متاخرہ، قرون متاخرہ کہتے ہیں آل عثمان کے فتح قسطنطنیہ سے موجودہ زمانے تک اور قیامت تک، اس کو تیسرا زمانہ کہتے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ ہم نے ان 3 زمانوں کو نبی کے اسی حدیث سے لی ہے جس حدیث میں نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا زمانہ، پھر کس کا زمانہ، تابعین کا زمانہ۔ یہ خالی تھوڑا تھوڑا سن لیجئے۔ اب آخری بات ہم عرض کرتے ہیں، آخری بات ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کب سے ہوئی۔ محرم الحرام، یہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کب سے ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر لکھنے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے اور جاننے کے اعتبار سے، کیلنڈر کے اعتبار سے 2 تاریخ چل رہی ہے، ایک عیسوی تاریخ اور ایک ہجری تاریخ۔ عیسوی تاریخ کو کائنات کے سارے انسان مانتے ہیں اور سارے مذاہب کے لوگ مانتے ہیں، اور ہجری تاریخ مسلمان مانتے ہیں۔ ہجری تاریخ، عیسوی تاریخ سب لکھتے ہیں، انگریزی تاریخ سب کوئی لکھتے ہیں، سن 2022، لیکن ہجری تاریخ سب کوئی نہیں لکھتے ہیں۔ تو عیسوی کی تو ڈیٹیل ہم نے تھوڑی سی بتا دی، اب چونکہ میرا عنوان ہے وہ تو معلومات کے لیے بتا دیا۔ اب ہجری تاریخ سنیے کہ ہجری تاریخ کی ابتدا کب سے ہوئی۔ ہجری تاریخ کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے،
تو اس واقعے سے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں کتنے دن رہے؟ کتنے دن رہے بولتا 13 سال۔ کتنے سال رہے؟ 13 سال، اور 10 سال رہے مدینے میں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 23 سال۔ اور آپ کو نبوت ملی کتنے سال میں؟ 40 میں، ٹوٹل کتنا ہوا؟ 63۔ سمجھ گئے نا؟ بھولیں گے نہیں نا؟ 63 سال آپ کی عمر ہے، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ آپ کی 63 سال کی یہ زندگی ہے۔ لیکن اسلامی تاریخ کی ابتدا جو ہوئی وہ ہجرت سے ہوئی، اس لیے کہتے ہیں سن 1443 ہجری۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ 29 تاریخ، 29 ذی الحجہ۔ چونکہ ابھی آنے والا ہے محرم، تو اس لیے میں نے تھوڑی تاریخ بتا دی، پھر اس پر اگلے ہفتے میں پھر الگ بات انشاءاللہ محرم کے تعلق سے بات کریں گے۔ دیکھیے حضور پاک عرب کے پاس، چونکہ عرب زیادہ مہذب کوئی قوم نہیں تھی کائنات میں اس وقت، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کائنات میں عرب مہذب سمجھے جانے لگے، نبی نے وہ تعلیم دی ان کو، تو ان کو تاریخ کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ زیادہ تر ان کی زندگی کا مشغلہ جو تھا قتل و غارت گری، ایک چھوٹی چھوٹی بات پر 100 سال تک لڑائی لڑتی تھی۔ اونٹ کو پانی پلانے کے لیے ان کی اونٹ نے پانی پہلے کیوں پی لیا؟ ہم پلاتے تھے نا پہلے سے، اس نے کیوں پلایا؟ اس پر لڑائی چلتی چلتی وصیت کر کے جاتے مرتے ٹائم اس سے بدلہ لینا، صدیوں تک اس کے سلسلہ چلتا رہتا، مار دھاڑ، لوٹ گھسوٹ، قتل و غارت گری۔ ان کو تاریخ سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن کبھی اگر ضرورت پڑ بھی جاتی نا تو کوئی ایک مشہور واقعہ لے کر وہ تاریخ وہیں سے شروع کر دیتے تھے۔ اب ایک موٹی سی بات سنیے، ہم پچھلی باتوں پر نہیں جاتے کہ وہ کیا کیا مانتے تھے، ایک موٹی سی بات لیجیے۔ عام الفیل، عام کا معنی سال، عام الف مدہ سے نہیں، یہ عین سے ہے، عین الف زبر آ اور میم، عام الفیل، عام کا معنی سال، اور الف مدہ سے عام کا معنی حفوظ، الف مدہ سے، اور عین سے عام کا معنی سال، اور فیل کا معنی ہاتھی۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ عام الفیل، ہاتھی کا سال۔ ہاتھی کا سال کب پیدا ہوا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے زمانے میں، آپ کے ولادت کے سال میں، چونکہ ولادت سے کچھ مہینے پہلے ہی، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہی، 22 دن لکھے ہیں بعض مفسرین نے، بعض مفسرین نے 18-17 دن بھی لکھے ہیں کہ آپ کی ولادت سے 18 یا 17 دن یا 22 دن پہلے یہ واقعہ، یا ہو سکتا ہے تاریخ میں اختلاف ہو، لیکن اسی سال وہ ابرہہ بادشاہ یمن سے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، لیکن وہ ناکام ہو گیا، اور ہوا کیا کہ ابابیل کے ذریعے سے فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، ہم نے ان کے اوپر ابابیل پرندے بھیج کر لشکر کو اللہ پاک نے تہ و بالا کر دیا۔ وہ ایک عظیم واقعہ تھا جو ڈائریکٹ اللہ پاک نے آسمان سے اس کی حفاظت کی تھی، تو عرب والوں نے وہیں سے ایک تاریخ لکھنا شروع کیا۔ عام الفیل، ہاتھی کا سال، وہیں سے لکھنا انہوں نے شروع کیا۔ یہ ڈیٹ اور یہ تاریخ کب تک چلا معلوم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ 40 سال تک ایک با کردار، با اخلاق، امین اور صادق رہے، 40 سال کے بعد آپ نبی بنے، 13 سالہ مکی زندگی، پھر 10 سالہ مدنی زندگی، 63 سال آپ کی زندگی مکمل ہوئی، تو یہی تاریخ چلی، عام الفیل کی تاریخ۔ بہت باریک بات ہے، دھیان میں رکھیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں کون سی تاریخ لکھی جاتی تھی؟ یہ عام الفیل لکھی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد زمانہ آیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ 2 سال 2 مہینے 10 دن، ایسا مورخین نے لکھا ہے، لیکن کم زیادہ ممکن ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی تاریخ رہی، عام الفیل یہی تاریخ رہی۔ اس کے بعد زمانہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کا ابتدائی 3 سال بھی ایسے ہی رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کتنے سال تھی؟ 10 سال 2 مہینے 10 دن، یہ مورخین نے لکھا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر آپ حکومت کر رہے تھے، تو الگ الگ ملکوں کے اور صوبوں کے آپ نے گورنر طے کیے تھے، تو یمن کا گورنر جو آپ نے طے کیا تھا ان کا نام ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیے آخری بات اور بڑی پوائنٹ کی بات ہوتا ہوں،
تھوڑا ایسا بھیا تو سیدھا، نیند ختم ہو جائے گی تھوڑی. ماشاء اللہ، بڑی زوردار بات، بہترین بات. میں نے محنت کی ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ سناؤں آپ کو، محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ، ذہن سے گزرے گی. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یمن کے گورنر تھے. اب ان کی واقعے کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ان کے پاس ایک خط گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مدینے سے خط گیا. تو جب جو حکم اور جو فرمان لکھا گیا تھا کہ یہ لاگو کرنا، وہ ہو کے خلاص بھی ہو گیا، ختم بھی ہو گیا، خط اس کے بعد پہنچا. یا یہ کہ ان کے پاس خط پہنچا تو حضرت ابو موسیٰ سمجھنے لگے کہ خط پر اگر ڈیٹ اور تاریخ ہو تو زیادہ بہتر ہے، ڈیٹ اور تاریخ ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ پتہ چلے کہ خط نکلا کب ہے اور میرے پاس پہنچا کب ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ امیر المومنین، آپ جو بھی خط ہمیں ارسال کرتے ہیں اس پر ڈیٹ اور تاریخ اگر لکھ دیں تو بہتر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ بات پہلے ہی آ رہی تھی، لیکن حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے یاد دہانی کرانے پر آپ اس پر عزم مصمم کر لیے کہ نہیں، ہم اس پر مشورہ کریں گے. تو اجلہ صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ جو اس وقت موجود تھے مدینے کے علاقے میں، سب کو آپ نے قرب و جوار کے سب کو جمع کر کے مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ دیکھو اس طرح کی بات ہے، اور یمن سے ابو موسیٰ اشعری نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تاریخ اور ڈیٹ ہونی چاہیے، اور یہ معقول بات ہے، ہونی ہی چاہیے. تو بتائیں کہ تاریخ کیا لکھیں ہم لوگ. وہ عام الفیل تو تھا ہی، تو کوئی معقول ڈیٹ نہیں. چونکہ اب ہم لوگ باضابطہ اسلامی نظام میں ہیں تو ایسا ہماری کوئی تاریخ ہونی چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جمع کیا تو الگ الگ رائے آئیں. کتنی رائے آئی وہ کتابوں میں لکھا ہے. نمبر پہلی ایک رائے یہ آئی، بعض صحابہ نے یہ رائے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جان کے پیارے پیغمبر، آپ کے ولادت کے دن سے تاریخ کی ابتدا کرتے ہیں. نمبر دوسری رائے یہ آئی کہ بعثت یعنی نزول وحی، کہ آپ 40 سال کی عمر میں پیغمبر بنائے گئے اور غار حرا میں پہلی وحی اقرا بسم جو نازل ہوئی ہے، تو نبی بنائے جانے کے دن سے ہم لوگ تاریخ کی ابتدا کرتے ہیں. نمبر تیسری رائے یہ آئی کہ جنگ بدر میں ہماری شاندار فتح ہوئی ہے، ایک طرف 313 ایک طرف 1000، اور اللہ کی شاندار مدد ہم نے دیکھی ہے، تو بدر کے دن سے، بدر کی تاریخ سے ہم لوگ اسلامی تاریخ کی ابتدا کرتے ہیں. نمبر 4، بعض صحابہ کرام نے رائے یہ دی کہ فتح مکہ، جو مکہ فتح ہوا ہے اس دن سے ہم لوگ تاریخ کی ابتدا اسلامی اعتبار سے کرتے ہیں. نمبر 5، بعض صحابہ کرام نے رائے دی کہ حجۃ الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیے اور 1,44,000 صحابہ کرام کو آپ نے جو پوری کائنات کے لیے پیغام دیا اور رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں تک جو آپ نے ایک نظام اور دستور بتایا ہے، اس حجۃ الوداع کو کیا بناتے ہیں؟ تاریخ کی ابتدا بناتے ہیں. بعض صحابہ نے رائے یہ دی کہ وفات رسول ہمارے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے، آپ کے بعد اور کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ ہمارے درمیان سے پردہ فرما گئے ہیں. اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم وفات رسول سے تاریخ کی ابتدا کرتے ہیں. یہ 6 قسم کی رائے آئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مجلس میں، خاموش، سب کچھ سن رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں. یہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما. یوں بیٹھے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، پڑھے ہیں حضرت علی کو کوئی؟ بولے رنگ سے کالے تھے، قد سے ناٹے تھے، تو دماغ میں گھومتا ہے، اور صحت مند تھے. پہلے تو دبلے پتلے تھے، وہ درس حدیث میں آیا تھا ایک مرتبہ اثر کی، پھر اس کے بعد آپ نے کوئی ٹوٹکا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کھاؤ، تو اس میں پھر صحت مند ہو گئے. اور خیبر کا دروازہ جس کو کئی لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے، اکیلا اٹھا کے پھینک دیا یہ طرح. ایک تو ویسے ہی ناٹے، اوپر سے کالے، اوپر سے اچھے صحت مند ہو گئے تھے بعد میں. تو آپ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے کیسے؟ اور نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ ان کو دین کی سمجھ. کہنے لگے امیر المومنین میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے نا، یہ ہجرت کے واقعے سے اگر ڈیٹ اور تاریخ کی ابتدا ہو تو اچھا ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر سوچے، چونکہ امیر تھے، امیر کو فیصلہ لینے کا حق ہوتا ہے سمجھ کر کے، ضروری نہیں کہ رائے کس نے کیا دی، امیر سمجھتا ہے کہ حق اور یہ بہتر کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میرے دل میں بھی یہی بات آ رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اس سے اگر تاریخ کی ابتدا کر دی جائے ہجرت سے تو کیسا رہے گا؟ سب نے بیک زباں بولے کہ ہاں ٹھیک ہے.
سب نے کیا بولے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ تاریخ کی ابتدا اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا ہے، اس مشورے کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تاریخ کی ابتدا کو اس طرح فائنل کیا ہے۔ چنانچہ اسلامی تاریخ کی ابتدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا ایک جچی تلی رائے تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ نے اس کو مان لیا۔ اس طرح ہجرت کے 17 سال بعد، کتنے سال ہو گئے ابھی ٹوٹل؟ 17 سال کے بعد اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوئی۔ ہجرت کے 17 سال بعد یہ فائنل ہوا کہ 20 جمادی ثانی سن 17 ہجری کو اسلامی تاریخ کی بنیاد پڑی۔ اتنی لمبی تقریر کیا ایک جملہ سمجھانے کے بتانے کے لیے؟ بتائیے آپ، اسلامی تاریخ کی ابتدا کب ہوئی؟ 20 جمادی ثانی سن 17 ہجری کو، سن 17 ہجری 20 جمادی ثانی کو یہ میٹنگ ہوئی تھی، اور اسلامی تاریخ کی اس طرح بنیاد پڑ گئی۔ اور وہ ہجری تاریخ الحمدللہ چلی آ رہی ہے، آتے 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 ابھی ہم کب ہیں؟ 1443 میں ہیں۔ 1400 سال ہو گئے ہمارے نبی کے گزرنے کے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نبی کی محبت ہمارے دل میں ایسی باقی ہے جیسا شاید ہم نبی کو دیکھتے تو وہ محبت ہوتی، وہی سیم محبت ہمارے دل میں ہے۔ یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بھائیوں کو دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے، دیکھیے پڑھ کے کیا فرمایا تھا۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں آپ کے بھائی؟ کہنے لگے تم لوگ تو میرے صحابی ہو۔ صحابی کا معنی دوست، صحابی کا معنی ساتھی۔ تم لوگ تو میرے ساتھی اور دوست ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئے ہیں اور مجھے نہیں دیکھے اور مجھ سے محبت کریں گے، جو بعد میں آئیں گے مجھے نہیں دیکھے ہیں اور مجھ سے محبت کریں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید پہچاننے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔